खुदा का आदम मुख्तलिफ बाप आ और अपने लोगों में से हर एक को चुनना और जब रात खुदा इनकी जिंदगियों में एक नया काम करना। खुदा पाक मैं तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ कि आज रात अपने लोगों की जिंदगियों में तमाम पुरानी चीजों को निकाल कर सब नई चीजें भर देना। खुदावंद इन्हें एक नई कुव्वत बख्शना, नया जोर बख्शना, नया गलबा, नया दिल, नई अकल और नया रूह बख्शना, ताकि ये सब नए होकर अगले आने वाले साल में नए बनकर नए साल में नई जिंदगी गुजारे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सीख रहे थे खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करने के लिए जुर्रत, और ये सिर्फ जुर्रत खुदा के बेटों और बेटियों में होती है। और मैं दुआ करता हूं कि आप में से हर एक खुदा का फरजंद बन जाए यीशु मसीह के वसीला से। कलाम मुकद्दस में से निकालिए जिनके पास बाइबल्स है, इस्तिशना की किताब उसका 31वां बाब, इस्तिशना की किताब उसका 31वां बाब, हम उसकी 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत पढ़ेंगे। 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है, वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में वो आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। मैंने कहा आप नए यरूशलेम के वारिस बनेंगे। हालेलुया। और 8वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो आपके साथ भी रहेगा। कि वो मेरे साथ रहेगा, सोच में वो मेरे साथ रहेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे ना दस्तबरदार होगा ना तुझे छोड़ेगा, सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। हालेलुया। तो इसलिए चूंकि ये आप जानते हैं कि खुदा ने ये हुक्म मूसा को दिया, मूसा ने यही हुक्म और यही इख्तियार यहोशू को दिया, और आज खुदा अपने कलाम के वसीला यही इख्तियार और यही हुक्म आप और मुझे देता है कि हम आगे बढ़ने के लिए जुर्रत करें, हौसला रखें, दिलेरी करें, हराशा ना हो, खौफ ना करें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और वो आपके साथ रहेगा। मैंने कहा हर पल वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम खुदावंद में बढ़ते जाएं, जुर्रत के साथ आगे चलते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से ही आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है, और जोर आवर उसे आप भी छीन लेंगे। अगर आप आज ज़ुल्फ़ुर होकर खुदा का फजल मांगेंगे, खुदा आपको जोर बख्शेगा। आप जोर आवर बन जाएंगे और आसमान की बादशाही पर कब्जा कर लेंगे। हालेलुया। कोई दुनिया की चीज आपको रोकने नहीं पाएगी, कोई रुकावट आपको ताखीर करने पर मजबूर नहीं करेगी। मैंने कहा कोई आपको देर नहीं करवाएगा। आप जल्द उठेंगे, जल्द आगे बढ़ेंगे और हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लेंगे। जोर से आमीन। हालेलुया। और हमने इसका पहला पॉइंट सीखा था
کہ یہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے. یہ خدا کا حکم ہے کہ آگے بڑھو، ہراساں نہ ہو، خوف نہ کر، مت ڈر. اور اگر آپ اس کے حکم کی فرما برداری کریں گے تو خود وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. اور دوسرا پوائنٹ ہم نے اس کو سیکھا تھا کہ خدا کے لوگوں کی خدا دیدہ دلیری. خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو خود دلیری بخشتا ہے، وہ جرت خود خدا بخشتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ جب مقدس داؤد نے جاتی جولیت کو مارا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ داؤد کے پاس تلوار نہ تھی. ہاللیلویہ. اور آپ جانتے ہیں کہ داؤد نے جرت کی اور خدا نے جاتی جولیت کو شکست دی. آپ جرت کریں گے بیماری کا شکست کھائیں گی. آپ جرت کریں گے شیطان بھاگ جائے گا. آپ جرت کریں گے ہر طرح کی مصیبت، پریشانی، چیلنج آپ سے خوف کھا کر، پشت پھیر کر آپ کے سامنے سے بھاگ جائیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے یرمیاہ کو بلایا تو یرمیاہ خوف زدہ تھا اور خدا نے اس سے کہا کہ تم مت ڈر. کیوں؟ کیونکہ میں تجھے اس پورے ملک کے کہانوں، امیروں اور وہ تمام مضبوط لوگ جن کے چہروں سے تو ڈرتا ہے، میں تجھے ان کے خلاف فصیل دار شہر بناؤں گا. ہاللیلویہ. میں تجھے فصیل دار شہر بناؤں گا، لوہے کا ستون بناؤں گا اور میں تجھے پیتل کی دیوار بناؤں گا. آپ یاد رکھیے کہ جو آپ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ خود شرمندہ ہوگا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. بیماریاں، وبائیں، چیلنجز، دکھ، تکلیفیں اگر آپ کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو پیتل کی دیوار ہے، آپ جو لوہے کا ستون ہے، آپ جو فصیل دیار شہر ہے، تمام بیماری کا شکست کھائیں گی. انفیکشن شکست کھائے گا، غربت بھاگ جائے گی، ہلاک کا برا پن ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا. ان گرمی کی حالت سے آپ باہر آ کر خدا میں سرگرم ہوں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. آج ہم اس کا تیسرا پوائنٹ سیکھیں گے کہ خدا کے لوگوں کے وسیلہ ایک عظیم دلیری کا اظہار. خداوند آپ کے وسیلہ زمین پر دلیری کو یعنی اپنی دلیری کو ظاہر کرے گا. لوگ آپ کی زندگیوں میں خداوند کی قوت کو دیکھیں گے، خداوند کے زور کو دیکھیں گے. آپ غالب آئیں گے. میں سمجھتا تھا آپ بہت زور سے کہیں گے آمین. آپ غالب آئیں گے. میں کہا بیماریوں پر غالب آئیں گے، آپ کمزوریوں پر غالب آئیں گے. دشمن کی کوئی چال آپ پر کارآمد نہیں ہوگی یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. بائبل فرماتی ہے تو آگ میں سے گزرے گا اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا. دنیا کا کوئی آگ کا شعلہ آپ کو جلانے نہیں پائے گا. میں نے کہا کوئی بیماری آپ پر غالب نہیں آئے گی. دنیا کے برے حالات آپ کی زندگی اور آپ کے گھرانے پر غالب نہیں آئیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یاد رکھیے کہ خدا ان کی زندگیوں میں گواہی پیدا کرتا ہے. خدا ان کی زندگیوں میں شہادت یعنی نشانیاں پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں. اور خدا کے لوگ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. بائبل فرماتی ہے کہ وہ بھاگیں گے، دوڑیں گے لیکن تھکیں گے نہیں. ہاللیلویہ. وہ بال اوپار لگا کر اڑیں گے. آپ بھی اڑیں گے. میں نے کہا آپ بھی اڑیں گے. لوگ آپ کی اڑان کو دیکھیں گے، لوگ آپ کی ترقی کو دیکھیں گے اور خدا لوگ آپ کی سرفرازی کو دیکھ کر آپ کے خدا کی تمجید کریں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. آپ کو خداوند قوت اور زور بخشے گا
दुनिया की कोई चीज आपको हिलाने नहीं पाएगी। आप जानते होंगे बाइबल मुकद्दस में ये बयान है, कलाम में ये लिखा है। देखिए मेरे साथ, आप 3 लोगों के मुताल्लिक एक बहुत मशहूर स्टोरी है, यानी सदरक, मिशक और अबदनजो। आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और जब उन पर मुसीबत आई तो आप जानते हैं कि खुदावंद यकीनन उनकी मुसीबत में उनके साथ था, वो आपके साथ भी रहेगा। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। ठीक, मेरे साथ मुकद्दस दानियल की किताब, उसका 3रा बाब। मुकद्दस दानियल की किताब और उसका 3रा बाब मेरे साथ निकालें जिनके पास बाइबल्स हैं। मुकद्दस दानियल की किताब 3रा बाब हम 15वीं से 17वीं आयत तक देखेंगे। 15वीं आयत से 17वीं आयत तक लिखा है, अब अगर तुम मुस्तद्द रहो कि जिस वक्त करीना और नैन और सितार और बाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सिजदा करो तो बेहतर। पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। ये नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा। अगली आयत में देखिए लिखा है, सदरक और मिशक और अबदनजो ने बादशाह से अर्ज की, क्या ये नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और आए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। आपको भी खुदा हर तरह की हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। जो आपने देखा कि सदरक, मिशक और अबदनजो, उनकी जिंदगियों में ईमान का एक बहुत बड़ा इजहार, बहुत बड़ी शहादत, बहुत बड़ी गवाही। आप जानते हैं कि उन्होंने खुदा पर भरोसा किया, खुदा पर इत्मीनान रखा और नबूकदनेस्सर की धमकी से नहीं डरे। नबूकदनेस्सर उनका वो बड़ी धमकी उसे डरा ना सके। धमकी क्या थी कि अगर तुमने सिजदा किया तो बेहतर, वरना क्या होगा, वरना तुम्हें जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि उन्होंने इस बात का इनकार किया कि हम उस मूरत के सामने सिजदा, आप भी किसी मजबूरी के सामने सिजदा नहीं करेंगे। मैंने कहा, मैं दुआ करता हूं कि आप कभी भी किसी अपनी बुरी आदत के सामने झुकने ना पाए। कभी भी कोई मजबूरी आपको खुदा का इनकार करने पर मजबूर ना करे। आपका ईमान मजबूत रहे, आपके अंदर जुर्रत कायम रहे, ताकि आप सदरक, मिशक और अबदनजो की तरह आग से ना डरे, मौत से खौफ ना खाएं और दुनिया की बातों और कामों और जिस्म की ख्वाहिशों के आगे मगलूब ना हो, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। और उसका नतीजा क्या निकला? आप जानते हैं कि खुदा ने उनको जो 7 गुना तेज आग से भरी हुई आग की भट्टी थी, खुदा ने उनको उस बड़ी मुसीबत और मौत के मुंह से निकाल लिया। जोर से हालेलुया। खुदा आपके साथ भी रहेगा। मैंने कहा खुदा आपके साथ साथ रहेगा। हालेलुया। इसी तरह आपको याद होगा कि नए ऐहदनामा, देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स हैं, अमाल की किताब में नए ऐहदनामा में जब शागिर्दों को बादशाहों ने, हुक्मरानों ने मजबूर किया, लेकिन उन्होंने बादशाहों और हुक्मरानों का खौफ ना लिया, बल्कि खुदा यीशु की गवाही सुनाते रहे। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी किसी चीज का खौफ ना रखें, बल्कि आगे बढ़ते जाएं और खुदा आपको फतह बख्शेगा यीशु मसीह के वसीला से। जोर से कहिए आमीन। हालेलुया।
اعمال کی کتاب 4 باب، نکالی اعمال کی کتاب اس کا 4 باب، اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک، 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. لکھا ہے پس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا. مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا، کیونکہ ممکن نہیں جو ہم نے دیکھا اور سنا تو کیا کریں؟ وہ نہ کہیں. یہ ممکن نہیں ہے. ہم کیسے اپنی زبان کو بند رکھیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے. انہوں نے ان کو اور دبکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اور اس لیے کہ سب لوگ اس باجرے سے کہ سب سے خدا کی تمجید کرتے تھے، کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا معجزہ ہوا تھا 40 برس سے زیادہ کا تھا. ہاللیلویہ. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے، حکمران کے سامنے اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا. انہوں نے اپنے ایمان پر اپنی مضبوطی کا اظہار کیا. وقت آیا تو اپنی گواہی کا انہوں نے زبردست طریقے سے اظہار کیا ہے. وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے، وہ موت سے نہیں ڈرے، وہ کسی چیلنج یا قید یا سزا سے انہوں نے خوف نہیں کھایا. اور اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ یقیناً وہ آسمان پر اجر پائیں گے اور آپ بھی اجر پائیں گے. میں نے کہا آپ بھی اجر پائیں گے. ہاللیلویہ. زور سے کہیے ہاللیلویہ. اس لیے انہوں نے آدمیوں کی بات ماننے سے زیادہ خدا کے حکم کو ماننے پر ترجیح دی. انہوں نے آدمیوں کو اہمیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ خدا کی بات کو مانے. آپ سن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاللیلویہ. تو اس لیے بالکل آج اس دور میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اسی لیے بلائے گئے ہیں کہ وہ بھی اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کریں. دنیا کی کوئی چیز، کوئی کام، کوئی لالچ، کوئی روپیہ پیسہ یا دنیا کی کوئی فکر ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے نہ پائے. زور سے کہیے آمین. ہاللیلویہ. حالات مشکل ہو، پریشانیاں، تکلیفیں، چیلنجز، کچھ بھی ہو، لیکن خدا کے فرزند یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، یاد رکھیے اسی لیے خدا نے آپ کو اپنے خاندان میں یہ وجود اور یہ درجہ بخشا ہے تاکہ آپ زمین پر خدا کا فخر بن کر اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کریں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی دنیا کی چیز، کوئی دھمکی، کوئی پرابلم، کوئی چیلنج، کوئی خوف، نہ تلوار، نہ فرشتے، نہ ریاستیں، نہ کوئی حکومتیں، اور نہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں کوئی چیلنج آپ کو آپ کے ایمان سے ہلانے نہ پائے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے. زور سے کہیے آمین. ہاللیلویہ. بعض اوقات ہمارے روحانی دشمن، بعض اوقات مذہبی لوگ، یاد رکھیے کہ وہ بھی ہمیں کئی دفعہ کئی تانے، کئی کرٹیسزم، کئی طرح کی طنز کر کے ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان سے بدل جائیں. لیکن یاد رکھیے کہ ہم نے بائبل پوری گواہوں کا بادل کیا لکھا ہے کہ ہمارے سر پر منڈلاتا ہے. بہت سارے گواہ جنہوں نے خداوند کو اہمیت دی، خدا کے آسمان کو اہمیت دی، آسمانی اجر کو اہمیت دی، لیکن انہوں نے زمین کو کچھ نہ جانا. اور زمین کی چیزیں، زمین کی باتیں، زمین کے کام، دنیا کے لوگ، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، برے حالات ان کے ایمان کو ہلانے نہیں پائے. میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی دنیا کی چیز اور چیلنج اور مشکل آپ کے بھی ایمان کو ہلانے نہ پائے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے کوئی دھوکہ، کوئی فریب آپ کے ایمان کو چھیننے نہ پائے. میں
دعا کرتا ہوں کہ کوئی جھوٹی تعلیم، کوئی جھوٹا نبی، جھوٹا استاد آپ کو آپ کے خداوند کی اس نجات سے اور آسمان کی بادشاہی میں ملنے والے تاج سے محروم رکھنے نہ پائے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاللیلویا۔ اور جب آپ کی زندگی میں چیلنج آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ اور تکلیفیں آئیں، یا کوئی بھی آپ کو ہلانے والی چیز آپ کے جب سامنے آئے تو اس کو خدا کے کلام پر لے کر آئیں، اس کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، وہ شکست کھا کر بھاگ جائیں گے، اور خداوند آپ کو قوت بخشے گا۔ میں نے کہا خداوند آپ کو زور بخشے گا۔ کیا پاکیزگی اور راست بازی آپ کی زندگیوں میں موجود رہے گی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو ہرانے نہیں پائے گی۔ زور سے آمین، ہاللیلویا۔ سنیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا کو دیں تاکہ خدا ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ دیکھیں میرے ساتھ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب، اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ اعمال کی کتاب 5واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ جو لکھا ہے کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا کیا ہے شاگردوں نے؟ تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی، اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے تو 29ویں آیت میں لکھا ہے پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آج آپ کی زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہو کہ آپ خدا سے بڑھ کر کسی آدمی، کسی چیز، کسی رشتہ دار، کسی بھائی یا بہن یا کسی آدمی یا کسی دنیا کی چیز کا خوف رکھ کر خدا کے حکم کو ٹال نہ دیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے خدا سے مانگیں کہ خدا ایمان کے اظہار کا ایسی طاقت، ایسا زور، ایسی قوت ہم میں بھی پیدا کر، جیسے صدرک، میثق اور عبدالنجو کی زندگی میں تو نے دلیری بخشی، تو نے جرأت بخشی، تو نے حوصلہ دیا، وہ ہراساں نہ ہوئے، وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے خوف کھایا، بلکہ خداوند دھمکی دینے والے کے فرنٹ پر کھڑے ہو کر، اس کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح میں اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ خدا ہمیں بھی ایسی طاقت، قوت اور زور اور دلیری دے کہ کبھی بھی خدا کسی دھمکی سے نہ ڈرے، کسی چیز کا خوف نہ کھائیں، کسی چیلنج کا خوف نہ کھائیں۔ آگے اپنے خدا سے اپیل کی